اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے قرآن پاک کا فہم عطا کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو سیکھنے والا اور سکھانے والا بنایا۔ تو یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم قرآن مجید کو خود بھی سیکھیں اور جو کچھ بھی ہمارے علم میں ہوتا ہے اس کو ہم آگے لوگوں تک پہنچانے کا سبب بنے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو سیکھنے والا، سکھانے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب قُل تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے علی طعام واحد ایک کھانے پر، فادع لنا پس دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج لنا کہ وہ نکال لے، مما لنا ہمارے لیے، مما تنبت الارض جو اگاتی ہے زمین، من بقلھا ترکاری، وکسائھا اور ککڑی، وفومھا اور گیہوں، وعدسھا اور مسور، وبصلھا اور پیاز۔ قال تو کہا، اتستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی اس چیز کو جو ہوا ادنا کمتر ہے، بالذی اس چیز سے جو ہوا خیر بہتر ہے۔ اہبطوا اتر جاؤ، مصرن اس شہر میں، فإن لکم پس ہے تمہارے لیے، ما سألتم جو تم نے مانگا، وضربت اور چسپاں کر دی، علیہم ان پر، الذلۃ ذلت، والمسکنۃ اور محتاجی، وباءوا بغضب من اللہ اور وہ لوٹے اللہ کا غضب لے کر، ذالک بانہم یہ اس لیے ہے، کانوا وہ یکفرون کہ بے شک وہ انکار کرتے تھے، بآیات اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون النبیین اور وہ قتل کرتے تھے انبیاء کو، بغیر حق نا حق، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون یہ اس لیے ہے کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے زیادہ بڑھنے والے تھے۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے یہ قصہ بھی وادی طیہ ہی کا ہے، اور جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو ہے وہ من و سلوہ نازل کیا، تو انسان چونکہ نہ شکرہ ہے، ایک پکی پکائی کھیر ان کے سامنے آ رہی تھی، ہر چیز جو ہے وہ بہترین تھی، کپڑے جو تھے وہ بھی خود بخود سے جو ہے وہ بڑھتے تھے اور پھٹتے نہیں تھے، لیکن انسان جو ہے اس کو جو ہے وہ سکون راس نہیں آتا، لیکن تو اس لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہم تو اس پر صبر نہیں کریں گے، کہ ہمیں تو پیاز چاہیے، جیسے مسالے بھون بھون کر جو پکاتے ہیں، ککڑیاں چاہیے ہمیں، اور ہمیں ترکاری چاہیے، سبزیاں چاہیے جو زمین سے اگتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ ایک شہر ہے، یہاں پر جاؤ، تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو کچھ تم نے مانگا ہے وہاں پر تمہیں سب کچھ ملے گا، اور خود جو ہے وہ پھر اب کام کرو اور کھاؤ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز کو جو بہتر ہے، یعنی کہ من و سلوہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تحفہ تھا، نعمت خداوندی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس سے کمتر چیز جو ہے اس کا مطالبہ کیا۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ تم ایک اچھی چیز کو چھوڑ کر جو ہے وہ کمتر چیز کو اپنا رہے ہو۔ تو یہ انسان کی جبلت ہے کہ وہ ایسے الٹے سیدھے کام جو ہے وہ کرتا ہے، اور بنی اسرائیل کے تو آپ نے دیکھا پیچھے بھی
جو ہم نے اسباق پڑھے ان سب میں کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ رب العزت کی ہر نعمت جو ہے اس کو جھٹلایا، ہر نعمت کا انکار کیا۔ تو اب اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کہتے ہیں کہ اب میں نے ان پر جو ہے وہ ذلت جو ہے وہ چسپاں کر دی ہے کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ جو ہے یہودی جو ہے ان پر ہم نے مسکینیت، محتاجی جو ہے وہ لگا دی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ یہاں پر اللہ رب العزت نے جو یہ یہودیوں سے یہ کہا کہ اب میں نے تم پر ذلت اور مسکنت جو ہے وہ طاری کر دی ہے، تو یہ اب قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے ایک واضح حکم جو ہے وہ ان کے بارے میں جاری کر دی ہے۔ دکھنے میں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے پوری دنیا پر جو ہے وہ حکمرانی جو ہے وہ یہودیوں کی ہے، اسرائیل کی ہے، لیکن اب دیکھیں، سوچیں یہ کہ اللہ رب العزت اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہودیوں کو جو ہے وہ دوسروں کا محتاج کر دیا اور ان پر ذلت جو ہے وہ ہم نے چسپاں کر دی، تو پھر اس میں تو کوئی رائے بنتی ہی نہیں ہے، یہ کہنا بنتا ہی نہیں ہے کہ یہود جو ہے وہ پوری دنیا پر حکمرانی ہے کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سورۃ الاعراف میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یعنی کہ دکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ یہودی جو ہیں یہ پوری دنیا پر قابض ہیں، لیکن اگر ہم اس کو سوچیں کہ پوری دنیا میں اتنے کھرب لوگ جو ہیں وہ آباد ہیں، اتنے 100 پتہ نہیں اب کتنے 26 کے کتنے ممالک ہیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کتنے جو ہے وہ ممالک ہیں، تو ان میں سے صرف ایک چھوٹا سا خطہ، اتنی بڑی زمین اور اس کا ایک چھوٹا سا خطہ، ایک فلسطین ایک ملک ہے اور اس میں ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ اسرائیل، ان پر ان کی حکمرانی ہے، اور وہ بھی ان کی حکمرانی نہیں ہے، وہ بھی برطانیہ کے، امریکہ کے اور جو عیسائی ہیں ان کے غلام بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اصل میں برطانیہ کی ایک چھاؤنی ہے، امریکہ کی ایک چھاؤنی ہے، جس پہ بیٹھ کے، جہاں پر وہ ایک چھوٹے سے خطے میں بیٹھ کے وہ پوری دنیا کے لوگوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، کیونکہ ارد گرد جتنے بھی ممالک ہیں وہ سب کے سب مسلمان ہیں۔ تو اتنے بڑے خطۂ ارض پر ایک چھوٹا سا ملک، ایک نقطے کے برابر، وہاں پر یہودیوں کی جو ہے وہ حکمرانی ہے۔ تو اس کو یہ کہنا کہ پوری دنیا پر جو ہے وہ یہود حکمرانی کر رہے ہیں، بے وقوفی ہے۔ بیسیکلی یہ عیسائیوں کی سازش ہے، جو عیسائیوں کی بڑی بڑی سلطنتیں ہیں، ایسے ہی مسلمانوں کی بھی بہت سے ممالک میں جو ہے وہ ان کی حکومتیں ہیں، اور ان کے مقابلے میں اگر اسرائیل کو دیکھیں تو ایک چھوٹے سے نقطے کے برابر جو ہے وہ حکومت ہے۔ تو اس کو یہ کہنا کہ اسرائیل جو ہے وہ پوری دنیا پر قابض ہے، بے وقوفی ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ اور وہ بھی اگر ابھی اسرائیل کی، یہودیوں کی جو ہے وہ پشت پناہی عیسائی چھوڑ دیں، امریکہ چھوڑ دے، برطانیہ چھوڑ دے، تو وہ تو بیچارہ بھوکوں مرنے کے جو ہے وہ بھوکوں مر جائیں گے وہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اگر سب سے پہلی بات تو ہمارے لیے یہ ہے جو سوچنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، کہ ہم نے ان پر جو ہے وہ محتاجی چسپاں کر دی، ہم نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا، کیونکہ یہ نافرمان قوم تھے، اس لیے یہ کر دی ہے کیونکہ یہ انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے، یہ ناحق جو ہے وہ لوگوں پر ظلم ڈھاتے تھے، اس لیے اللہ پاک نے ان پر جو ہے وہ ذلت اور مسکنت جو ہے وہ چسپاں کر دی ہے۔ تو یہ اب اگر یہ کہیں یعنی کہ اللہ رب العزت کی بات ہمارے لیے بہت درجہ رکھتی ہے، اللہ نے کہہ دیا تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا۔ دوسرے نمبر پر جو میں نے ابھی آپ کو بات بتائی ہے کہ اتنے ڈھیروں ممالک ہیں، ان میں سے ایک چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل، جس نے جو ہے وہ جہاں پر یہودیوں کی حکمرانی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ چھوٹی سی ایک بڑی بڑی سلطنتوں کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی حکومت کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ یہ بیسیکلی برطانیہ کی اور امریکہ کی جو ہے اگر پشت پناہی حاصل نہ ہو یہود کو، تو یہود جو ہے وہ تو بیچارے کچھ بھی کرنے کے قابل جو ہے وہ نہ رہے۔ اگرچہ یہود ایک ذہین قوم ہے، لیکن اگر اللہ نے کہا ہے کہ یہ محتاجی ہے تو پھر ہم اس کو محتاجی ہی سمجھیں گے، کیونکہ اللہ کی بات کے بارے میں تو کوئی رائے جو ہے وہ ہو نہیں سکتی۔
تو اس لیے اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ اس لیے میں نے کیا ہے کیونکہ یہ انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے۔ جو اللہ رب العزت نے انہیں احکامات دیے انہوں نے بار بار جھٹلایا، اللہ نے انہیں من و سلوہ دیا، انہوں نے اس کو بھی جھٹلایا، اللہ نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، رب کریم نے، اب یقین کرے بے شمار اللہ رب العزت نے ان کو، بے شمار کا مطلب ہے جن کا شمار ہی نہیں ہے، اتنی نعمتیں اللہ پاک نے انہیں دی، لیکن انہوں نے جو ہے وہ سب کے سب نعمتوں کا انکار کیا۔ اب یہ اپنی حکومت بنائیں گے لیکن وہ حکومت تو نہیں ہوگی نا، دجال کے ساتھ مل کر 40 دن کے لیے ان کی جو ہے وہ حکمرانی ہوگی، جس کی ابھی تیاری یہ کر رہے ہیں، اور جب جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی ان کی حکومت جو ہے اس کی کلی کھل جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مسلمانوں کو غالب کر دیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ فلسطین کی جو ہے وہ مدد کریں، ان کے لیے ان کی امداد کریں۔ صرف دعاؤں سے کام نہیں چلتا، چونکہ یہ عالم اسباب ہے تو ہمیں سبب کرنا پڑے گا۔ ہم سب مسلمانوں پر جہاد فرض ہے اس وقت جو ہے وہ عالم اسلام کے مسلمانوں پر، لیکن سب کے سب جو ہے وہ خاموش تماشا ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ ہر طرف جو ہے وہ مسلم ممالک ہیں، قطر ہے، ابو ظبی ہے، کیا اسے کہتے ہیں، سعودی عرب ہے، مصر ہے، تیونس، شام، وہ سارے علاقے مڈل ایسٹ کے جتنے بھی ایریا ہیں وہ سب اس کے ارد گرد ہے، اور بیچ میں چھوٹا سا ایک نقطہ اسرائیل ہے جس نے پوری دنیا کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے اور فلسطین میں قتل عام کر رہے ہیں۔ اس لیے ہے کہ مسلمان جو ہے یہ اب عمل نہیں رہے، باتیں کرتے ہیں عمل نہیں کرتے، اس لیے جو ہے یہ مسلمانوں کا حال جو ہے وہ ہو رہا ہے اور مار جو ہے وہ کھا رہے ہیں۔ آج اگر سارے مسلمان مل جائیں تو اسرائیل کی مجال نہیں ہے، اس کو تو صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں، آپ کو، ہم سب کو جو ہے وہ اچھا باعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک کے جو احکامات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔